السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے سارے لسنرز، میرے سارے ویورز اللہ کے فضل و کرم سے بالکل تندرست ہوں گے، خوشحال ہوں گے، خوشباش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش رکھے۔ پریشانیاں ہیں تو دور فرما دے، بیماری ہے تو ختم کر دے، قرض مرض ہے، بے روزگاری ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے نجات دے، تنگی ہے تو اللہ تعالیٰ رزق میں، زندگیوں میں، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ آمین الہی ثم آمین۔ اللہ بہت بڑا ہے، بھروسہ رکھیں کہ وہ ایسا رب ہے کہ جب نہ اس کو اونگ آئے اور نہ ہی اس کو نیند آئے، تو پھر کیا فکر ہے، کیوں فکر ہے؟ بھروسہ رکھیں۔ تکلیف تب آتی ہے جب ہمارا بھروسہ اللہ کے اوپر صحیح نہیں ہوتا، اور اگر ہم یہ گمان کریں کہ ہمارا رب ہے، ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر تو ٹینشن ہی نہیں رہتی۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو، تو اطمینان رکھنا کہ اللہ آپ کو راحتیں بھی ایسے ہی عطا کرے گا جس کا آپ نے گمان نہیں کیا ہوگا، جن کا کبھی خیال بھی نہ دل میں گزرا ہوگا۔ یہاں میں بتاؤں سورۃ طلاق کی آیت، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ اس کے لیے تنگیوں سے نکلنے کی راہ بنا دے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جو کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے، اس نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے، اور اللہ اپنا کام پورا کرتا ہے، یقین رکھیں۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے، سب سے خوبصورت وقت ہے۔ وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے، مگر ضروری نہیں کوئی رب کے سامنے جھکتا ہو اور محبوب کی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا، اس کی محبت میں بہت سکون ہے، بہت سکون ہے۔ اور تہجد کی توفیق بھی اسے ہی ملتی ہے جس نے اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں، ورنہ وہ جاگ ہی نہیں سکتا۔ جب اللہ مہربانی کرنا چاہتا ہے نا، اس وقت خود بخود آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، الارم بجنے سے بھی پہلے۔ تو یاد رکھنا، سوچ لینا کہ اللہ اب مجھ سے الحمدللہ راضی ہے، اور میں اس کو مزید راضی کرنے کی، منانے کی کوشش کروں۔ تہجد کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی محبت نہیں، اللہ کی محبت مانگی ہو۔ یہ وہ نماز ہوتی ہے جو پڑھنے والے کو اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے، اور تہجد کے کی دعاؤں پر کن فیکون کی بارش ہوتی ہے۔ کن فیکون، اللہ کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اس وقت خوب مانگا کرے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر رب سے مانگتا ہے تو وہ بھی کن کہتا جاتا ہے، کن کہتا جاتا ہے، کن کن، ہو جا ہو جا۔ آپ کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگانے کی۔ جب آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی، یقین مانیں آپ کو لوگوں کی ہمدردیوں کی ضرورت بھی نہیں پیش آئے گی، اور اللہ نہ کرے کہ کبھی ہم میں سے کسی کو بھی وہ کسی بندے کا محتاج کرے، صرف اپنا محتاج رکھے۔ نہ ہی ان کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ اس لیے نمازیں پڑھیں، تہجد پڑھیں، اور اپنے اللہ سے دوستی کریں۔ تہجد پڑھا کریں، کوئی ملے نہ ملے، رب ضرور ملے گا، رب ضرور ملے گا۔ کیا پتا کون سی دعا قبول ہو جائے۔ اپنے لیے دعا کرنا کبھی مت چھوڑیں۔ یہ مت سوچیں کہ اس سے بری زندگی تو ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس نے جو دے رکھا ہے واپس لے لیا تو کیا ہوگا۔ وہ اگر واپس لے لے تو کوئی پتہ چلتا ہے اس کا، وہ تو مالک ہے، طاقتور ہے، وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو بس اس سے اس کی رحمت مانگے۔
اب میں آپ کو بتاؤں کہ پھر بھی لوگوں کے مجھے 2-3 دن سے جو آئے ہیں نا میسیجز، وہ آئے ہیں کہ پڑھتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں، لیکن رزق میں اتنی ہی تنگی ہے اور میاں اتنا ہی ناراض ہے اور جھگڑا اتنا ہی ہے۔ اور ایک نے پوچھا ہے کہ آپ طلاق کے متعلق ڈیٹیل بتائیں، لیکن طلاق جو ہے نا یہ بڑا تکلیف دہ ٹاپک ہے، گو کہ میں نے اس کو اچھی طرح قرآن پاک کی تفسیر اور ترجمہ پڑھنا شروع کیا ہے، نوٹ کرنا، تاکہ کوئی بات مجھ سے غلط نہ ہو، وہ کسی اور دن ہوگا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی حاجت روائی، کوئی بھی حاجت ہو، وہ رزق کی ہے، وہ گھر کی کوئی لڑائی جھگڑوں کی پریشانیوں کی ہے، وہ کوئی بیماری کی ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، یہ اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے۔ یہ میرا کام ہے صرف آپ کو راستہ دکھانا کہ یہ راستہ باغ کی طرف جاتا ہے، یہ راستہ پھولوں کی طرف جاتا ہے، اور یہ راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، اور یہ راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے، اور اس سے بچیں، یہ کانٹوں کی طرف جاتا ہے، یہ جہنم کی طرف جاتا ہے، یہ نا امیدی کی طرف جاتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتانا ہے۔ تو میں آج آپ کو یہ بتاؤں گی حاجت روائی کے لیے آپ کیا پڑھیں۔ بعض دفعہ ہم وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز کیا کیا کام کر سکتی ہے۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گی، اور ایک میں آپ کو بتاؤں گی کہ کوئی چیز گم ہو جائے یا انسان گم ہو جائے تو کیا کریں۔ انسان بھی تو گم جاتے ہیں نا، اگر وہ ایک گھر میں ہوتے ہوتے بیوی یا میاں گم جائے، یا کوئی بچہ گم جائے، یا کوئی بہن کا بھائی گم جائے، اور صرف رہ ہی رہے ہو ایک چھت کے نیچے، اور کوئی تعلق نہ ہو، دوستی نہیں، محبت نہیں، چاہت نہیں، انتظار نہیں، تو پھر وہ گم گیا نا، یا گم گئی نا۔ تو جو مجھے بڑے پرابلم کے آئے ہیں نا ان 2-3 دنوں میں، وہ اس کے اوپر آئے ہیں۔ گو کہ اس دن میرا دل تھا کہ میں فوری ہی ان کو تسلی میں میری فون پہ ان سے پوچھا کیا میاں کسی اور عورت میں دلچسپی لے رہا ہے؟ میں نے کہا ہم لوگ میں ہوں جاہے، ہم لوگ تنگ دل ہے نا، ہم برداشت نہیں کرتے۔ ویسے تو کوئی آدمی ایٹ اے ٹائم 4 بیویاں بھی رکھ سکتا ہے، گو کہ یہ برداشت کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن دیکھو اللہ کی اجازت کو ہم توڑ موڑ کے اپنی خواہش کے مطابق تو نہیں کر سکتے۔ اور اگر وہ ناراض رہتا ہے، ہر وقت لڑتا رہتا ہے، تو کیا آپ کی فرمائشیں تو زیادہ نہیں ہیں، یا آپ کا بیہیویئر؟ آخر پاگل تو نہیں ہے نا کوئی بندہ پڑھا لکھا۔ تو اس نے میں نے جب فون کر کے پوچھا کہ آپ میری جان بتائیں، کیونکہ میں بھی پریشان ہو جاتی ہوں، حالانکہ میں کوئی آپ کو ملی ہوئی نہیں ہوں، جان پہچان بھی نہیں ہے، بس واٹس ایپ پہ آپ پوچھتی رہتی ہیں تو بس اتنا ہی پتہ ہے نا۔ تو اس نے کہا نہیں، میرا میاں کسی عورت میں نہیں دلچسپی لیتا، اس کو حالات کی تنگی میں چڑچڑائے۔ تو میں نے کہا پھر آپ اس کی ہیلپ کریں نا، جو فضول خرچی ہے اس کو بند کر دیں۔ اپنی ضروریات اور خواہشات میں بڑا فرق ہے، آپ یقین کریں۔ ضروریات وہ ہیں جو ضروری ہمیں چاہیے، اور خواہشات وہ ہیں جن کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے۔ تو پھر میاں بیچارے کہاں کہاں سے پورے کریں۔ اور دوسرا میں نے کہا آپ کہتی بار بار ہر وقت مجھے کہتی ہیں کہ میری ساس کبھی خوش ہی نہیں ہوتی، کبھی خوش ہی نہیں ہوتی۔ اگر میں ایک انڈا فرائی بنا لوں اور دوسرا انڈا فرائی، تو وہ کہتی ویسا ہونا چاہیے تھا، ویسا نہیں۔ میں نے کہا ایک یہ کربنگ چھوڑ دو، وہ تو اس کی ماں ہے نا، ماں کا دل راضی کرو، شاید اسی وجہ سے اللہ تم سے ناراض ہو۔ اس کی ماں نے پتہ نہیں کتنی محنت مشقت سے اپنے بچے کو پالا ہو، اور اگر ماں زیادتی کرے گی بہو پہ لانے کے بعد تو اس کو بھی اللہ کا حساب دینا ہوگا۔ وہ اس کی بیٹی ہے جس کو وہ لے کے آئے ہیں، اور یہ تو ایسا نہ ٹوٹنے والا رشتہ ہے کہ میں کہتی ہوں اگر بچی یا بچہ آپس میں توڑ بھی دے نا تو عقل مند ماں باپ نہیں توڑتے، ان کے دل سے نہیں جاتا، ان کے لیے ان کی محبت، دوستی، وہ دھاگا اسی طرح بندھا رہتا ہے۔ احساس بھی تو کوئی چیز ہے نا۔ آپ جانوروں سے ہم سیکھیں، آپ کے گھر میں کتا ہے، آپ مار کے باہر نکالیں، بلی کو باہر نکالیں، کہیں پھینک آئے تو وہ پھر آپ کے گھر کے آ جاتا ہے باہر۔ ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوق ہیں، ایک دوسرے کی قدر کریں،
محبت کریں، اور مائیں ہیں تو وہ بچیوں کو پیار کریں، وہ آپ کی بہویں ہیں، اور اگر وہ بہویں ہیں تو اپنی پیار کریں، اس گھر میں آئی ہیں، انہوں نے مالکن بننا ہے ہر چیز کا، بڑوں کی احترام کریں، میری ریکویسٹ ہے۔ اچھا، تو حاجت روائی کے لیے یہ جمعہ کی رات کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر کوئی ایسی خواہش ہو جس کے جلدی پورا ہونے کی خواہش رکھتے ہوں، جس کے بارے میں وہ بہت زیادہ کوشش اور جد و جہد کر رہے ہوں، تو اسے چاہیے کہ جمعہ کی رات بعد نماز عشاء 4 رکعت نفل پڑھے، 2 کر کے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ آیت کریمہ پڑھے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک ہے، اے اللہ میں ہی ظالموں میں سے۔ تو اس کے بعد کوئی سورت پڑھ لے، قل یا ایھا الکافرون پڑھ لے، پھر اگلی میں اسی طرح 21 دفعہ پڑھ کے قل هو اللہ احد پڑھ لے، اگلے 2 میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لے، 4 آیتیں آخری ہو گئی، اور یہ 21 21 21 4 دفعہ، تو یہ بن گیا 84 آیت کریمہ۔ اب جب نماز سے فارغ ہو تو درود شریف پڑھ کے 111 مرتبہ آیت کریمہ کو بڑی ہی توجہ سے پڑھے، پھر 21 مرتبہ درود شریف ابراہیمی پڑھے، اور اللہ رب العزت سے عاجز انکساری کے ساتھ دعا مانگے، اللہ کے فضل سے بہت جلد اس کی حاجت پوری ہوگی۔ لیکن آپ کچھ ہفتے یا مہینے پڑھتے جائیں، ہر جمعے کی رات کو، یعنی جمعے اور جمعرات کی درمیانی رات کو جمعے کی رات کہتے ہیں، آپ یقین کریں اس کے ساتھ فوراً آپ کی جو بھی حاجت ہوگی اللہ پوری کرے گا۔ جھگڑے پہ ہے، محبت ڈالنے میں ہے، سدھارنے میں ہے، تعلقات اچھے کرنے میں ہے، رزق میں ہے، قرض میں ہے، مرض میں ہے، جو بھی ہے۔ اگر حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اللہ نے نجات دے دی تو اللہ تو اتنا مہربان ہے، وہ ہمارے لیے ڈیمونسٹریشن دی، ہمیں بتانے کے لیے۔ تو آپ اس پہ عمل کریں، آپ یقین کریں، میں نے خود یہ کر کے دیکھا ہے، تو 2-3 جمعے بھی نہیں پڑھنے پائے کہ اللہ نے اپنا فضل کر دیا۔ اور دوسرا ایک اور طریقہ ہے، آپ 2 نفل پڑھیں، ہر روز پڑھ لیں، یا تو تہجد کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں، اور وہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 11 دفعہ آیت کریمہ، پھر آیت پڑھ لی قل یا ایھا الکافرون، پھر رکوع میں چلے گئے تو سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد 3 دفعہ آیت کریمہ، پھر کھڑے ہوئے سجدے میں گئے، جب سجدے میں گئے تو سبحان ربی اعلیٰ 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ جو آپ پڑھتے ہیں، اس کے بعد 3 مرتبہ، اور اگلے سجدے میں پھر 3 دفعہ، اسی طرح دوسری رکعت میں، اور آپ کا یہ پڑھا جائے گا 40 مرتبہ، اور اس کے بعد آپ 41 دفعہ ویسے اول آخر درود شریف پڑھ کے آیت کریمہ پڑھیں۔ میں نے اپنے بہت ضروری کام کے لیے جب میں کینیڈا تھی تو میں نے یہ پڑھا تھا، کیونکہ میرے میاں نے اپنی شرافت، اپنی سادگی میں جان نہ پہچان والے لوگوں کے نام پہ ہمارا اتنا بڑا گھر جو میں نے ادھر کما کے خریدا تھا، تو اس نے ان کی بات سن کے کہ ادھر جناب آپ 35% ڈاؤن پیمنٹ دیں گے، باقی جو لیں گے نا مارگیج تو آپ کو سستی ملے گی ہمارے نام پہ، تو ان میاں بیوی کے نام پہ کر دیا، جن کو کہ وہ جانتا تک نہیں تھا، صرف وہ میرے کلائنٹ تھے۔ ایک دن ملاقات ہوئی ہے کہ ہاں یہ ہوگا وہ ہوگا، اور اس نے 1 منٹ میں اس سے وعدہ کر دیا ہاں ہاں، اور پھر کہتا میں نے زبان کی ہے۔ پھر میں نے یہ پڑھ کے ان کے نام سے اتارا تھا بغیر ان کو بتائے، اس جگہ پہ اس کورٹ میں۔ اور میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جیو لائر تھا لیکن بہت ایماندار تھا، اس نے مجھ سے صرف $1000 مانگا، جبکہ انڈین اور پاکستانی 50 ہزار ڈالر مانگ رہے تھے۔ اس نے کہا کیوں، سارے ٹیکس تو پہلے ہی آپ نے دیے ہیں، پھر دوبارہ آپ نے کیوں دینے ہیں جب آپ کا ثبوت ہے کہ آپ نے بینک کا چیک دیا۔ اس میں لائر بہت بڑا تھا، اس کا نام تھا جیک زویکر،
اللہ اس کو زندگی دے، میں تو اس کو دعا ہی کروں گی، فراڈیا نہیں تھا، اس نے اس میں $1000 میں سے بھی $1 مجھے واپس کر دیا کہ نہیں، 999 میرے ہیں اور 1 is yours not mine. اور پھر اس نے مجھ سے سائن کرا کے اس نے کہا اب آپ کورٹ میں نہیں جائیں گی، سخت سنو اسٹارم ہے، اور 2 دن چھوڑ کے تیسرے دن میں آپ کے سائن وہاں خود کر دوں گا اور گھر آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہو جائے گا، کیونکہ سارے ثبوت ہیں کہ مارگیج بھی آپ دے رہی ہیں، پیسے بھی آپ نے دیے ہیں، تو پھر وہ بندے کون ہیں؟ سمجھ آ گئی بات؟ کورٹ آپ کے نام کر دے گی، کیونکہ یہاں کی کورٹیں ایماندار ہیں، بے ایمان نہیں ہیں۔ پہلے ہی دن فیصلہ ہو گیا، لیکن میں یہ پڑھتی تھی، اور ایک میں پڑھتی تھی وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، یہ میں 12 تسمیہ پڑھتی تھی بعد نماز عشاء 12 دن، پھر 1-2 دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیتی تھی 450، اس کے بعد پھر یہ 12 دن، تو اللہ نے میری مشکل آسان کر دی تھی۔ آپ یقین کیجئے، آپ یہ پڑھیں، اور کوئی چیز گم جائے یا کوئی انسان گم جائے، پڑھ کر دیکھیں، آپ بول اٹھیں گے کہ ارے یہ تو گم ہو گیا تھا، لیکن میرے خیال میں آج کا یہ لمبا نہ ہو گیا ہو، تو اس کو کل پہ کر دیتے ہیں تاکہ آپ کے پاس ایک ایک چیز آئے اور آپ کو اس کو یاد کرنا آسان ہو، ورنہ میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے اور مجھے بتانے میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اتنا بتاؤں جتنا آپ نوٹ کر سکیں، جس پہ آپ عمل کر سکیں۔ انشاءاللہ کل نہیں تو پرسوں میں اس کو یہ آپ کو دوں گی، اور اس کے بعد جنہوں نے 2-3 ریکویسٹیں بھیجی ہیں کہ طلاق پہ آپ ڈیٹیل سے بتائیں کیا کرنا چاہیے، بڑا مشکل سبجیکٹ ہے، اللہ کسی کو اس امتحان میں نہ ڈالے۔ اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ نفرت جس چیز پہ ہے وہ طلاق کا لفظ ہے، طلاق ہے۔ اللہ کو حلال چیزوں میں جس سے کراہت ہے وہ طلاق ہے۔ پچھلے زمانوں میں نے سنا ہے اپنی دادیوں سے کہ ان کی بھی دادیاں نانیاں بتاتی ہیں جب کوئی طلاق دیتا تھا تو وہ جنگلوں میں جا کے دیتا تھا، پھر بھی لال آندھی آتی تھی۔ چھوٹا سا ظلم نہیں ہے، بہت بڑا ظلم ہے، استغفر اللہ۔ لیکن اگلا میں نے وہ گمشدہ کا بتانا ہے، اور جو چیز کوئی بھی چیز، انسان، چیز کوئی بھی جو آپ کہہ اٹھے ہیں یہ تو گم گئے تھے، وہ میں اس کا پریکٹیکل اپنے اوپر بھی بتاؤں گی، اور کیا پڑھنا ہے، قرآن کی کون سی آیت پڑھنی ہے، انشاءاللہ آپ کو کل نہیں تو پرسوں بتاؤں گی، کیونکہ کل تو آپ اس کو سنیں گے، ابھی رات کو لیٹ نائٹ تو یہ اپلوڈ ہوگا، اس لیے کل نہیں بتاؤں گی، انشاءاللہ پرسوں بتاؤں گی۔ اللہ کرے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں، اور میرے گھر میں بھی خیر و عافیت ہو، اور خیر خوشی کے معاملات ہوں، اور اللہ آپ کو پڑھنا عمل کرنا توفیق دے، اور مجھے بھی۔ اور یقین کریں میں کبھی وہ بات آپ کو نہیں بتاتی جو سنی سنائی ہو، میں وہ بتاتی ہوں جس میں سے میں اپنی تمام زندگی میں گزری ہوں۔ میں نے کبھی کسی پہ بھروسہ نہیں کیا، کسی کے پہ نہیں کہا اس کی سفارش کرا لیں گے، اس کو کہہ دیں گے وہ میری حد، نو، ناٹ ایٹ آل۔ میں نے صرف اللہ پہ بھروسہ کیا ہے، اس کے ناموں کو پڑھا ہے، اور آج تک اس نے میری اس جھولی کو بھر بھر کے دیا ہے اور کبھی خالی نہیں رکھا۔ وہ بہت عظیم اللہ ہے، بس اس کے ساتھ اپنا دل لگا لیں اور یقین کے ساتھ، اور جو میں آپ کو اگلا نیکسٹ بتاؤں گی نا، آپ کو گما ہوا شوہر، گمی ہوئی بیوی، گمے ہوئے بچے، بھٹکے ہوئے بھی انشاءاللہ ایسے صراط مستقیم پہ سیدھے ہو جائے گے۔ آپ یقین، یا کسی کے پیسے گمے، یا کسی کے ساتھ کوئی اور ٹھگی ہو گئی ہے، تو دیکھنا آپ کیسے ہوگا، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گی میں نے پڑھا تھا تو کیا ہوا تھا انشاءاللہ۔ تو آج پھر مجھے اجازت دیجیے، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، خدا حافظ۔